محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان جیسے لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑی ہوں, مجھے بھی آواز اپنی بلند کرنے کا موقع مل رہا ہے, حالانکہ اب مین سٹریم پہ تو ظاہر نہیں رہا اور بہت ساری آوازوں کے ساتھ میں وہاں شامل نہیں ہوں. لیکن عمار کی کتاب پہ مبارکباد ظاہر ہے بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ آرٹیکولیٹ کرنا بھی کیا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. جو کتاب کے حوالے سے میں کہوں گی, جو بہت ساری ایسے نکات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں, اس میں میں ایک کی نشاندہی کرنا چاہوں گی, 2-3 کی نشاندہی کرنا چاہوں گی. رول بائی فیئر کا مطلب یہ ہے کہ خوف کے ذریعے ہم پر اقتدار ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ہم فرد کی بات کریں تو فرد سے بھی خوف ہے, وہ ریاست کو اس کو خوف ہے. اگر عمار علی جان جو ہیں وہ خوف کی علامت ہو سکتے ہیں, حامد میر جو ہیں وہ بھی خوف کی علامت ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مین سٹریم میں موجود نہیں ہے. ابصار عالم خوف کی علامت ہے, اس وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا. اگر آسمہ شیرازی خوف کی علامت ہے جس کی وجہ سے ان پر شدید قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے اور کئی طریقوں سے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جو شاید وہ بیان بھی نہیں کرتی اور جو مجھے ذاتی طور پر بھی معلوم ہے. ہم سب یہاں خوف کی علامت ہے. تو یعنی کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فرد بھی اگر خوف کی علامت ہو سکتا ہے, اور یہ پھر جو عمار کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اجتماع جو ہے اس کو کھڑے ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, نہ صرف پاکستان میں ان تحریک کا جو بار بار جو احتجاج بھی کرتے ہیں اور ریئیکٹیو ہوتے ہیں, کہ ایک معاملہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ یونین کا ہو گیا, اس پر احتجاج کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں, لیکن اتحاد پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. اور عالمی سطح پر بھی جو ترقی پسند تحریک ہے, جو جمہوریت پسند تحریک ہے, ان کے ساتھ بھی اتحاد ہونا ہے. تو اجتماع سے کتنا زیادہ خوف ہوگا. میرے خیال میں اگر ہم عمار جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے, ایمرجنسی ہے, تو جو ہم نے اب اس وقت یہ جو اجتماع ہے اس کو ظاہر کرنا ہے, یہ تمام آوازیں جو ایک ایک کر کے جڑ رہی ہیں, میرے خیال میں کہ ان کو مزید زور و شور سے اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں رہا. کتنے 75 سال سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات ہیں, اس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں. عمار کا یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف سول ملٹری نہیں ہے, ریاست کی سٹرکچر سے ہے. اور میں کہوں گی کہ زبان کے حوالے سے ایک اور بات دلچسپ عمار نے کی تھی اپنی کتاب میں, جس کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, کہ جو لوگ فرد سے ڈرتے ہیں ان پر کس قسم کی زبان یا ان کے حوالے سے کیا خوف پھیلانا چاہتے ہیں, کہ وہ دہشت یا خوف پھیلاتے ہیں, یا وہ غدار ہیں, حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کرتے, کتنے پرچے کٹے, کتنی بات ہوئی. تو یہ بھی میں کہوں گی کہ زبان کے حوالے سے کہ ہم اس ریاست کو ہائبرڈ رجیم جو کہہ رہے ہیں, جو تجربہ ہے جس کی وجہ سے اب اس طرح نا امیدی کی بات ہم بار بار کرتے ہیں, تو اس کا بھی نام ہمیں بدلنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے چہرہ کچھ اور ہے اور پیچھے کوئی اور ہے. تو ہمیں بھی یہ جو ہم ہائبرڈ رجیم کی بات کر رہے ہیں, جو ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے کہ آپ مین سٹریم پہ بھی اس کو ہائبرڈ کہہ دیں تو بات کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے سٹرکچر پر سوال نہیں کر سکتے جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے. مین سٹریم میڈیا پہ جو مدی کے ساتھ بھی ہوا, دیگر اسد علی طور جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بھی ہوا, جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, وہ سوال نہیں اٹھا سکتے جو ہمارا اپنی کتاب میں اٹھا رہے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے, اور شاید ترجمہ ہو رہا ہے, لیکن میں ایک اور آگے میں بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عام زبان میں لوگوں تک پھیلے, تاکہ یہ جو خوف ہے اس ہائبرڈ رجیم میں کہوں گی تو نہیں, لیکن اس ریاست کا جو خوف ہے, جو خوف کے ذریعے حکمرانی کرتی ہے, تو پھر اس کی عام زبان اب ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے لوگوں تک پھیلانا چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو جو آزادی اظہار رائے ہے, یا جو تمام حقوق ہیں, جو آئین ہے, اس کے حوالے سے اس کی اہمیت سے وہ شاید اتنی اس کو اہمیت دیتے نہیں, کیونکہ وہ روزمرہ کی زندگی میں اتنے اپنے مسائل میں گھرے پھنسے رہتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ہم اس قسم کی سیمینارز میں, ہم کتابوں میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی زبان میں ہی بات کریں, تو میرے خیال میں اس کا صرف ترجمہ ضروری نہیں ہے, اس کو ویڈیو کی شکل میں, سوشل میڈیا کی شکل کے ذریعے اس کو پھیلانا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ از سمتھنگ دیٹ آئی وڈ ریکمینڈ. اس کی تجویز میں ضرور دوں گی. آخر میں کہوں گی کہ فرد سے خوف ضرور ہے, لیکن اجتماع سے خوف کہیں زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.
अंबर